اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ پارٹ 58 ورسز 133 to 134۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو، چھوٹے بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمنٹس کے اندر سلام کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ہمارے ناظرین میں سے کافی دوست ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال۔ حمزہ کو میم سے ملائیں گے۔ الف پر جب زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں عربی کے اندر، اور جزم کا کام ہوتا ہے پچھلے متحرک حرف کو، جزم اور تشدید دونوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ پچھلے متحرک یعنی زیر زبر حرف والے حرف کو اپنی طرف کھینچنا، اپنے ساتھ ملانا۔ تو حمزہ کو میم سے ملائیں گے، کاف کو نون سے ملائیں گے اور نون پر اخفا کرنا ہے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز چھپانا، نون کی یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا۔ اب اخفا کس طرح ہوتا ہے دیکھیں، ہم اگر اس کو بغیر اخفا کے پڑھیں تو پڑھیں گے ہم کن، تو آپ دیکھیں گے کہ نون نکالتے وقت ہماری زبان تالو سے لگتی ہے۔ اب ہمیں اخفا کرنا ہے، یعنی زبان کو تالو سے جدا رکھ کر نون کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور اس پر غنہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح؟ کون کون، ام کنتم شہداء، یہاں الف پر مد ہے تو اس کو 4 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ حمزہ کو ذال سے ملائیں گے اور ذال نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اگلے دانتوں کے درمیان دیں اور نرمی سے یہ نکالیں۔ ہا حلق سے غاد نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کے سائیڈ والے حصے کو اوپر کی داڑھ پر لگائیں اور نرمی سے اور موٹا یہ لفظ نکالیں۔ ٹھیک ہے، سائیڈ والا حصہ آپ جو ہے وہ دائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں، بائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں۔ کسی ایک طرف لگائیں گے تو غاد نکلے گا۔ بائیں طرف الٹی طرف لگانا آسان ہوتا ہے، عام طور پر الٹی طرف لگایا جاتا ہے۔ ح و رو، حضر حضر۔ یا کو عین سے ملائیں گے، عین حلق سے، یعقوبل، قاف کو موٹا کریں گے، با کو لام سے ملائیں گے، یعقوبل، حضر یعقوبل موت، اس کو مو پڑھنا ہے، مو نہیں پڑھنا۔ اذ قال، قاف موٹا ہوگا اور یہاں پر ہم نے اسٹاپ کیا، یہاں پر ٹھہرے تھے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر الف ہے۔ یاد رکھیں کہیں بھی آپ ٹھہریں، کہیں بھی وقف کریں تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر الف، واو یا کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہو تو اس پر مد کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم ٹھہرے تھے تو ہم پڑھیں گے اذ قال ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، لام زیر لی، با زبر با، نون یا زیر نی، ہا زیر ہی، لی بنی ہی، ما تا کو عین سے ملانا ہے، عین کو حلق سے نکالنا ہے، تعبدون، اس میم کو ہم اس چھوٹے والے میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یاد رکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو وہ نون میم سے بدل جاتا ہے۔ اب یہ اصل میں من تھا لیکن یہ نون میم سے بدل گیا۔ اب ہم اس چھوٹے میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، اور اس پر اخفا بھی کریں گے، ناک میں آواز پیدا کریں گے۔ من بعدی،
من بعدي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. درمیان آیت میں ہماری سانس ٹوٹ گئی تو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. قالوا قاف موٹا ہوگا، نون کو عین سے ملائیں گے، عین حلق سے. نعبد الہک و الہ آبائک، مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں. ابراہیم، پچھلے سبق میں بھی یہ لفظ آیا تھا، تو با پر ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کہتے ہیں آواز کو چھوڑ دینا، آواز کو ہلانا، حرف کو ہلانا. کس طرح؟ اب ہم اگر اس کو نارمل پڑھیں تو پڑھیں گے اب، اور قلقلہ کے ساتھ پڑھیں تو پڑھیں گے اب. یہ با کی آواز کو جو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. قلقلہ کن حروف پر ہوتا ہے؟ 5 حروف ہیں قلقلہ کے، ان پر قلقلہ ہوگا جبکہ ان پر جزم آئے. ٹھیک ہے، وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ قوف 2 نقطے والا، قو موٹا والا جس کو ہم توئیں کہتے ہیں، با جیم دال. ان میں سے کوئی حرف آئے اور اس پر جزم ہو تو اس پر قلقلہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ابراہیم، را موٹا کریں گے، گرین کلر کا ہے، بلو کلر قلقلہ کی علامت ہے. و حمزہ کو سین سے ملائیں گے. سین نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دانت ملا کر سیٹی کے ساتھ نکالیں. اس معیل، عین حلق سے. و اسحاق، حا حلق سے، قاف موٹا. الہا واحدا، حمزہ زیر ای، لام کھڑی زبر لا. اب ہا کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے اور تنوین پر ہم غنہ کریں گے. ہم واحدا، و یہاں پر بھی تنوین پر غنہ ہوگا اور یہاں پر بھی ہوگا. نون کو ہا سے ملائیں گے، ہا حلق سے. نحن لہو، میم کو سین سے ملانا ہے، مسلمون، اور جب اسٹاپ کریں گے یہاں پر ٹھہریں گے تو سیکنڈ لاسٹ نمبر پر واو ہے تو اس پر مد کریں گے. مسلمون. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. یہاں پر ہم ٹھہرے تو قاف ہے تو اس پر قلقلہ بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹھہرے ہیں تو جزم دیے ہم نے تو قلقلہ کرنا پڑے گا. قاف حروف قلقلہ میں سے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. دیکھیں یہاں پر جیم بھی لکھا ہوا ہے، صلے بھی لکھا ہوا ہے. صلے کا مطلب ہے ملا کر پڑھو، اور جیم کا مطلب ہے جائز، یعنی یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن ٹھہرنا بھی جائز ہے. اگر آپ کی سانس ٹوٹ جائے تو ٹھہر بھی سکتے ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تِلْكَ حمزہ کو میم سے ملائیں گے. میم پر جب بھی تشدید ہو تو اس پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے. تا دو پیش تو، اس تنوین پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حرف حلقی نہیں.
قاف کو دال سے ملائیں گے، دال پر قلقلہ کریں گے، قد خلت، تلک امۃ قد خلت، لہا ما با کو تا سے ملانا ہے، بت کسبت، کاف کو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یاد رکھیں تشدید کے بارے میں قانون میں نے تقریباً ہر سبق میں ہی بتایا ہے کہ تشدید سے پہلے جزم والا حرف اور تنوین نہیں پڑھی جاتی، سوائے دو صورتوں کے، جب تشدید واو یا یا پر ہو اور اس سے پہلے جزم والا نون یا تنوین ہو، تو اس صورت میں پڑھی جائیں گی، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا الہ واحد ونحن لہ، تو اس میں ہم نے جو ہے تنوین کو پڑھا تھا۔ تو یہاں پر چونکہ واو یا یا پر تشدید نہیں ہے تو اس میم کو ہم نہیں پڑھیں گے، اس کاف کو ڈائریکٹ اس میم کے ساتھ ملائیں گے، اور اس میم پر چونکہ تشدید ہے، اور میم پر جب تشدید ہوتی ہے تو اس پر غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز پیدا کی جاتی ہے، وَلَكُمْ مَا، کا سین کو با سے ملانا ہے اور با پہ قلقلہ ہوگا، کسب تم، لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم، ولا تا کو سین سے ملائیں گے، تس، حمزہ زبر لام واپش لو، نون زبر ن، تس الون، عین کو میم سے ملائیں گے، عین حلق سے اور میم پر غنہ ہوگا، عما کانوا یعملون، اور سٹاپ کریں گے تو پڑھیں گے یعملون، عین حلق سے نکالیں گے، ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ شروع سے ایک مرتبہ تلاوت سن لیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تجوید سیکھنے میں آسانی فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔